السلام علیکم فرینڈس، ڈبیٹ فار پاکستان میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے روایتی کھیتی باڑی اور ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنالوجی۔ کیا ہمیں ماڈرن ایگریکلچر ٹیکنالوجی ہماری گورنمنٹ کو پاکستان میں متعارف کروانی چاہیے یا نہیں؟ آج ہم اسی پر بحث کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل ڈبیٹ فار پاکستان کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر جا کر آل سلیکٹ کیجیے۔ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے کسانوں کو کچھ بینیفٹ ملیں گے یا نہیں، اور پاکستان میں فصلوں کی قیمت نیچے آئے گی یا نہیں، اور کیا وہ لوگ جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا یا ان کو بہتر روزگار ملے گا۔ کیونکہ کچھ میرے بھائیوں کا، کچھ میرے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ ماڈرن ٹیکنالوجی، یہ مشینیں پاکستان میں متعارف کروا دی جاتی ہیں تو یہ جو مزدور کام کرتے ہیں ان کا روزگار ختم ہو جائے گا۔ تو بھائیو، ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ان کا روزگار ختم ہوگا، بلکہ پاکستان کے لیے بہت ہی یہ بہتر ہے، کیونکہ پاکستان صرف اس وقت 28% ایریا پر کاشتکاری کر رہا ہے، اور اگر یہ مشینیں پاکستان میں آتی ہیں تو ہم اپنے پورے 58% ایریا پر کاشت کر سکتے ہیں۔ اور ان مشینوں کے ساتھ خواہ وہ زمینوں پر بیج لگانا ہے یا فصل کی دیکھ بھال یا فصل کی کٹائی، جو چیزیں بھی ہیں ان میں ٹائم کی کمی ہوگی اور ہم زیادہ سے زیادہ زمینوں پر کاشت کر سکیں گے، اور ان مشینوں کے ذریعے ہم اپنی پیداوار کو بھی بڑھا سکتے ہیں۔ اور وہ زمینیں جو اس وقت کسی نہ کسی وجہ سے، لیبر کی کمی ہونے کی وجہ سے یا وسائل کی کمی ہونے کی وجہ سے کاشت نہیں کی جا رہی، ہم ان زمینوں پر بھی کاشت کر سکیں گے، اور ہماری چیزوں پر، ہماری سبزیاں، ہمارے اناج، آلو یا پیاز ہیں یا کوئی بھی ایسی سبزی ہے، اس کی قیمتوں پر بھی واضح کمی آئے گی، ایک بڑے مارجن کے ساتھ کمی آئے گی، کیونکہ ابھی ہم ان چیزوں کو زمینوں سے نکالنے کے لیے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہیں، جس پہ ہمارا کافی زیادہ ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے۔ ٹائم کے ویسٹ ہونے کے ساتھ ساتھ کافی زیادہ لیبر بھی اور کافی اخراجات بھی ہمیں پڑ جاتے ہیں۔ اگر ہم یہی کام ان مشینوں کے ذریعے کرتے ہیں تو ہمارا کام بھی جلدی ہوگا اور ہمیں لیبر کے اخراجات بھی نہیں ڈلیں گے، اور ہم زیادہ سے زیادہ رقبے کے اوپر چیزوں کو کاشت کر سکیں گے۔ اور ہم جہاں سال میں 2 فصلیں ایک زمین سے کاشت کرتے ہیں، وہاں ہم 2 سے زائد، باہر ہم یورپ کنٹری پہ دیکھیں، وہ تقریباً 3 بار اپنی زمینوں سے فصل لیتے ہیں، مطلب ایک سال میں وہ 3 سیزن لگاتے ہیں، اور ان کی نسبت ہم صرف 1 یا 2 سیزن ہی کاشت کر پاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہماری پیداوار بھی کافی کم ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں اپنی پیداوار بڑھانے کی بجائے ہم اپنی پیداوار گراتے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گنا جو ہم پہلے 83 ملین ٹن کاشت کرتے تھے، وہ اب ہمارا 67 ملین ٹن ہم اس کو کاشت کر رہے ہیں۔ کاٹن اسی طرح ہم 12 ملین ٹن کاشت کرتے تھے، اب ہم 10 ملین ٹن اس میں کاشت کر رہے ہیں۔ چاول ہم 10 ملین ٹن کاشت کرتے ہیں، آلو 4.5 ملین ٹن ہم کاشت کرتے ہیں، پیاز 2 ملین ٹن ہم کاشت کرتے ہیں، جو کہ باقی کنٹریز کے لحاظ سے بہت زیادہ کم ہے، اور ہمیں ان چیزوں کے لیے بعد میں دوسرے ممالک کے دروازے کھٹکانے پڑتے ہیں اور باہر سے امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، جو کافی زیادہ ہمارے لیے ایک بوجھ بن جاتا ہے، کیونکہ ان کی قیمتیں حد سے زیادہ ہوتی ہیں، اور ہمیں اس کی اب بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ماڈرن طریقے سے اپنے ایگریکلچر کو چلانے کے لیے ہمیں اب ان طریقوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی پیداوار کو بڑھا سکیں، اپنے خرچوں کو کم کر سکیں، اور ایک سال میں 2 سے 3 مرتبہ فصل لے سکیں، تاکہ ہمارے جو کسان بھائی جو اخراجات کی وجہ سے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے خودکشی کی طرف جا رہے ہیں، ان کو ہم روک سکیں۔ اور ان مشینوں کی وجہ سے ہم جو کام 2 یا 3 دفعہ کرتے ہیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم پہلے کٹائی کرتے ہیں، پھر اس فصلوں کو باندھتے ہیں، پھر ان کو لوڈ کرتے ہیں، پھر جیسے گندم ہے تو پھر گندم کی چھٹائی کی جاتی ہے، پھر بعد میں اس کو بوریوں میں فلنگ کی جاتی ہے، اور پھر وہ مارکیٹ تک جاتی ہے۔
अगर हम इन मशीनों के ज़रिए वही काम करते हैं तो वो एक ही साथ उसकी कटाई भी करती है, छटाई भी करती है और साथ ही साथ उनको फिल करके काम कंप्लीट कर देती है। बस हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो मशीनें हम बाहर से मंगवा रहे हैं, देखें कि इस वक्त हमारे लोकल लोग भी जो है वो बाहर से चीज़ों को चाइना से इंपोर्ट करवा रहे हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट भी बाहर से इंपोर्ट करे तो फिर लोकल लोगों में और गवर्नमेंट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पाकिस्तान में इनके लिए कोई इंडस्ट्री लगाई जाए, पाकिस्तान में ये चीज़ें बनना शुरू हो ताकि लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। जिन लोगों की शिकायत है कि इन चीज़ों की वजह से हमारा रोज़गार ख़त्म होगा, उनको रोज़गार भी मिल जाए और हमारे भाइयों को, किसान भाइयों को ये चीज़ें सस्ती भी मिले। और सबसे बड़ी बात कि हमारा पैसा बाहर जाने से रुक जाएगा। जो हमने ये पैसा बाहर से मशीनें मंगवाने में लगाना है, वही पैसा हम पाकिस्तान में इन मशीनों को मैन्युफैक्चर करने में लगाएं। देखिए खान साहब कि ये आप जैसा कहते थे कि यूथ, अब आपको चाहिए कि यूथ के हाथों ये काम करवाया जाए और ये पुराने जो मगरमच्छ हैं इनको बाहर निकाला जाए, अपने सिस्टम से बाहर निकाल कर यूथ को आगे लेके आना चाहिए ताकि हम अपने पाकिस्तान में ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करें। हमें एक तो ये चीज़ें सस्ती पड़ेगी और दूसरा काश्तकारों के लिए बेनिफिट होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए डिबेट फॉर पाकिस्तान से अहमद उमान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।